السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز سامعین کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیریت و عافیت ہوں گے۔ آج کا مسئلہ یہ ہے کہ اذان کے وقت نماز پڑھنا کیسا ہے، درست عمل ہے یا درست عمل نہیں ہے، اذان کے وقت نماز پڑھنے سے نماز ہوگی یا نماز نہیں ہوگی، تمام تفصیلات مختصر انداز میں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ جو حضرت نئے آئے ہیں اسے درخواست ہے اس بے باک چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء۔ دیکھیے اذان کی کچھ فرائض، یہ جو فضیلت ہے آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی مختصر میں مسئلے کو آپ کے خدمت عرض کر دوں گا۔ اذان کی فضیلت کیا ہے؟ اذان یعنی جو مؤذن اذان دیتا ہے، جہاں جہاں تک اس کی آواز پہنچے گی وہیں تک اس کی اتنی دور تک اس کے کیا کرے مغفرت کر دی جاتی ہے، سبحان اللہ۔ اور جہاں جہاں تک مؤذن صاحب کی اذان کی آواز پہنچتی ہے، درخت پر بیٹھنے والے چرند پرند، زمین پر پھیرنے والے جانورات، کیڑے مکوڑے، یہاں تک کہ بیل پر سوراخ رہنے والے کیڑے مکوڑے، سانپ بچھو بھی اس مؤذن کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں، سبحان اللہ۔ کتنا شاندار چیز ہے اذان دینا۔ اور کل قیامت میدان میں اذان دینے والے گردنیں بلند ہوں گے، کیا ہوں گے؟ بلند ہوں گے۔ تب جا کر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت اور ان کی شان اور ان کی بڑھاوا بہت اعلیٰ مقام اذان کی طفل میں، اذان کی بدولت بہت ہی شاندار چیز ہے۔ اب کوئی انسان اذان دیتا ہے، اس کی فضیلت بہت ہے جو حدیث میں روایت آئی ہیں، فضائل میں آئی ہیں۔ صحابہ کرام کے درمیان یہ بھی بات آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اذان کی کیا ہے ثواب، ان کی فضائل کی سے معلوم ہو جائے تو قرآن اندازی کرنا شروع کر دے۔ اور بہت سے دور آئے ہیں قرآن اندازی کے وقت آ گیا تھا، لیکن آج ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، نماز کا فکر نہیں تو اذان کیا فکر پڑا ہوگا۔ اسی لیے آپ تم حضرت گزارش ہے کہ 5 وقت نماز کی پابندی کریں اور اذان دینے کی بھی کیا کریں، آپ کوشش کریں۔ اور رہی بات، ہر انسان ہر وقت تو حاضر نہیں ہو سکتا ہے، اذان تو نہیں دے سکتا ہے، تو اذان اگر نہیں دے سکتے ہیں تو دینے والے کی طرح ہم اور آپ ثواب لوٹ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اور جو انسان اذان کی جوابت دیتا ہے اور اذان کے بعد دعا ہے اگر پڑھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے لیے قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی، سبحان اللہ۔ طریقہ کیا ہے کہ جو مؤذن اذان کے الفاظ پکارتے ہیں، تمام الفاظ کو جو کا تو بتانا ہے آپ کو۔ اللہ اکبر آپ کو اللہ اکبر بولنا ہے، وہ اللہ اکبر ہیں وہ اللہ اکبر ہیں گے۔ آپ کو صرف جو چینجنگ کرنا ہے، حی علی الصلاۃ کی جگہ میں لا حول ولا قوت الا باللہ، اور حی علی الفلاح کی جگہ میں لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اگر آپ فجر کی اذان کے جواب دے رہے ہیں، الصلاۃ خیر من النوم کو جگہ میں یا صدقت یا بررت کہنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اذان کے ختم پر اگر آپ اس دعا کو پڑھ لیتے ہیں، وہ دعا کیا ہے اس کے موجود، آپ اس کو یاد کر سکتے ہیں، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمد الوسیلة والفضیلة وبعثه مقام محمودا الذي وعدہ لا تخلف الميعاد۔ اس دعا کو ہم اور آپ اگر پڑھ لیتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن میری شفاعت واجب ہو جائے گی، سبحان اللہ۔ یعنی حضور ہمارے شفاعت کریں گے اس آدمی کے لیے جو اذان کی جوابت دیے اور اذان کے اختتام پر کیا کیے، اس دعا کو کیا کیا، استعمال کیا۔ اب رہی بات کہ اذان کے وقت نماز پڑھنے کے بارے میں، تو یاد رکھیے اگر ہم اور آپ اذان کے وقت نماز پڑھیں گے، جو میں نے بھی فضائل بتایا، جو حضور کیا کریں گے، فرمائے کہ میری شفاعت اس پر واجب ہو جائے گی، ہم اور اذان کا جواب نہیں دیں گے، نماز میں مشغول ہو جائیں گے، اس شفاعت سے کیا ہوں گے، ہم دستبردار ہو جائیں گے، یعنی شفاعت سے محروم رہ جائیں گے۔ تو اسی لیے علماء کرام کا یہ اصول و ضابطہ یہ ہے کہ اذان کے وقت نماز نہیں پڑھنی چاہیے، اذان کے وقت نماز بالکل نہیں پڑھنی چاہیے۔ لیکن ہم اور آپ اگر اذان کے وقت نماز پڑھ لیتے ہیں، نماز بالکل ہو جائے گی، کوئی کراہت کی بات، کوئی ڈاؤٹ کی بات نہیں ہے۔ تو خیر کہنے کا مقصد ہے کہ اذان کے وقت کو اگر نماز پڑھ لیتے ہیں بالکل درست ہے، نماز میں کراہت میں کوئی کراہت، نماز کے صحیح ہونے میں کوئی ڈاؤٹ نہیں۔ لیکن اذان جب چل رہی ہے اس وقت نماز نہیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ اذان کی آداب یہی ہے، اذان کا ادب اور اس کا مستعمل یہ ہے کہ جب اذان ہو اس وقت خاموش ہو جانا چاہیے، اطمینان سے غور سے سننی چاہیے، اطمینان کے ساتھ غور سننی چاہیے، بہت فائدہ ہے، بہت لذت ملتی ہے۔ پورا دنیا سمسام پڑا ہوا ہے اور سب سے پہلے آواز گونج رہی ہے،
اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، گواہی دیتا ہوں اللہ کے کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتا ہوں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندہ رسول ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کام کی طرف۔ دو الفاظ ہیں تو ترجمہ کے اسے ایک مرتبہ بول رہا ہوں۔ الصلاۃ خیر من النوم، نیند سے بہتر نماز ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے کوئی معبود نہیں۔ کتنے شاندار الفاظ ہیں، کتنی جامع ترین الفاظ ہیں، اس پہ تو رونگٹا کھڑے ہو جانے چاہیے، لیکن آج کھڑے کیوں نہیں ہوتے؟ ہم خود کھڑے ہونے تھے نماز کے لیے، کیونکہ ہم اس کی معنی مطلب میننگ کو سمجھتے نہیں ہیں۔ تو خیر خلاصہ کلام ہے یہ، اذان کے وقت آداب یہی ہے کہ اگر آپ کوئی بات کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، چل پھر رہے ہیں، کچھ کام کر رہے ہیں، تو آپ سے مؤدب ادب ہے، ادب کا تقاضا ہے کہ آپ کیا ہو جائے، خاموش ہو جائے، کام سے رک جائے۔ واقعہ ہے ایک صاحب انتقال ہو گئے، اس کا کچھ عمل اچھا نہیں تھا لیکن قبر میں چلے گئے۔ ایک آدمی خواب میں دیکھا وہ آرام سے کیا کچھ دیر کیا ہے، کچھ دن کیا تھے پریشانی میں تھے، لیکن کچھ دن دیکھیں کیا وہ خوشبو ہو رہی ہے اور آرام میں ہے، راحت میں ہے۔ گھر والے کے جب پوچھا گیا کیا تھا، کہہ رہے کہ اذان کا ادب کرتے تھے، جو لوہار تھے لوہا پیٹتے تھے، اذان کی آواز آ گئی تو اگر اٹھا ہوا ہے ہتھوڑا تو پیچھے پھینک دیتے تھے اور ادباً اذان سنتے تھے اور پھر مسجد طرف آ جاتے تھے۔ یہ اذان کی ادب کی فضیلت ہے۔ تو ہم اور آپ اگر زندے ہیں، نماز روزہ سب کچھ کر الحمدللہ، اذان کا ادب کر لیں تو ہمارا کیا ہوگا؟ حضور فرما رہے اذان کے جواب دینے کے بعد اگر کیا کر لے گا، دعا پڑھ لے گا، اس کی شفاعت واجب ہو جائے گی، تو نماز ہو جائے گی۔ لیکن بہتر عمل ادب یہ ہے کہ آپ کیا کریں، اذان سن لیں۔ لیکن اگر اذان بہت کیا کرتے ہیں، لمبا کھینچ کر پڑھتے ہیں، جیسے ہم لوگ بڑا بن میں جمع مسجد میں اذان دیتے ہیں ماشاءاللہ معزز پابندی کے ساتھ، بہت 7 منٹ 8 منٹ 10 منٹ اذان دیتے ہیں، صحیح نہیں ہے۔ 8-10 منٹ عوام کے لیے صحیح نہیں ہے۔ اذان کے لیے خوب جو عوام کے لیے 2 سے 3 منٹ تک مکمل کر، خوب جو 4 منٹ اذان دے بھائی، زیادہ کھینچنا کہ جہاں تہاں کھینچ دیے، معنی مطلب کوئی مطلب نہیں بنتا ہے، اس سے اذان کی جو معنی مطلب میننگ بدل جائیں گے تو اذان بالکل ستیہ ناش ہو جائے گا۔ امید کا مسئلہ بالکل کلیئر کر دیا ہوں۔ دعا کے درخواست، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔